ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. وفي رواية: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نے ان کی قدر کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس سے محروم رہا وہ سب کچھ پا کر بھی ناکام اور نامراد رہا۔
اللہ رسول کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ والدین ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں تمہیں کسی سے دعا کرانے کی عادت نہیں۔ تمہاری دعا بد دعا تمہارے والدین ہیں۔ اب تمہارا نصیبہ ہے کہ تم دعا لیتے ہو یا بد دعا لیتے ہو۔ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے معان بعد جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد جب تم نے اللہ کو پہچان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وہ واحد یکتا ہے، جب تم نے یہ اقرار کر لیا ہے تو پھر یہ حکم کسی اور کا نہیں ہے، تمہارے خدا کا ہے۔ اگر تم اپنی نمازوں کو کامل کرنا چاہتے ہو، نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو، تو پھر والدین کو راضی رکھا کرو۔ ان کی رضا رب کی رضا ہے، ان کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے، ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی فکر، کوئی صدقہ، کوئی خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر تمہارے والدین تم پر ناراض۔ اگر یہ راضی ہوگے سمجھ لو کہ تمہارا کام بن گیا، خدا راضی ہو گیا، اللہ کی رضا مل گئی۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جنہیں اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ والدین بسا اوقات غصہ ہو جاتے ہیں، سختی کرتے ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ بے عزتی کر رہے ہیں، نہیں، ان کی بے عزتی جو ہے اس کے اندر بھی تمہاری عزت ہے، تمہاری شان و شوکت ہے، تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے برکت ہے۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی سختی وہ تمہارے بھلے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، وہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں سوچتے، نہ تمہارا نقصان کرتے ہیں۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی خیر چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا فائدہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، اس سے ترقی مل جائے، اس سے خوشحالی مل جائے، اس سے خوشیاں مل جائے۔ جب اولاد کو ماں باپ دیکھتے ہیں خوشحال ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے میری اولاد پہ کرم فرمایا ہے، اور زیادہ کرم فرما۔ کبھی بھی اولاد کو ماں باپ بد دعا نہیں دیتے۔ اگر کوئی ان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ یہ نادان ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ ناسمجھ ہے، اس سے سمجھ نہیں ہے، باری تعالیٰ تو اسے معاف کر دینا، میں اسے راضی ہوں، تو بھی اسے راضی ہو جا، اس کے رزق کے اندر تنگی نہ کرنا، اس کے لیے اپنے خیر کے دروازے کھول دے، اس کا کوئی نقصان نہ کرنا، اسے نفع دے دے، یا اللہ اسے فائدہ دے دے۔ لیکن وہ بد نصیب اولادیں جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی رہتی ہیں، اذیت دیتی رہتی ہیں،
پھر باپ میں ہاتھ ملتی پھرتی، پھر وہ پچھتاتی ہے کہ کیا ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، ذلت میرا مقدر بن گئی، لوگ تانے دیتے ہیں، میں سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بھئی کچھ نہیں ہوا، تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے، اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے تو ناکام ہو گیا۔ بھئی ماں باپ اگر کچھ کہہ دے، غصے سے کہہ دے، ماں باپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، تمہیں وہ بری لگے، ماں باپ سے دور چلے جائے، دور جا کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا کرو، ان کے سامنے اونچی آواز نہ بولنا، انہیں اف نہ کہنا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ کب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ایک، افم ولا تنہرہما، جب اس عمر کو پہنچ جائے، بھئی اس عمر کا کیوں کہا ہے؟ جوانی کے اندر بھی ماں باپ ملے تھے، ان کی زندگی کو پایا تھا، انہیں دیکھا تھا، ان کے پاس رہے تھے، جوانی کی بات اللہ نے کیوں نہیں کی؟ بڑھاپے کی بات کیوں کی ہے؟ بعض نادان بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بلا دیتے، بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا، میں کہاں سے چلا ہوں، اور اس مقام تک مجھے کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام تک اللہ کی توفیق سے اس کے ماں باپ نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کچھ کہنا تو درکنار، ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، ماں باپ کے سامنے اللہ کہتا ہے اونچا بھی مت بولو، اف تک نہ کہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے ماں باپ کی طرف سے، کوئی چیز تم سے لے لی گئی ہے، تمہیں دکھ پہنچا ہے ماں باپ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کہنا تو درکنار، اللہ کہتا ہے اف تک نہ کہنا، اور ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنا، آج ان کے ساتھ یہ سمجھنا کہ میں باقی ناتوان ہوں، کمزور ہوں، جب کبھی بھی انہیں عرض کریں ادب کے ساتھ عرض کریں کہ میں ہر وقت حاضر ہوں، جو بھی مجھے آپ حکم کریں، آرڈر لگائیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنی میری حیثیت ہے میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی اللہ کہتا ہے انہیں اف نہ کہنا، تمہاری اف یہاں پہ نکلے گی، تم اپنے ماں باپ کے سامنے یہاں پہ اونچا بولو گے، ان کی آواز یہاں نہیں عرش عظیم تک جائے گی، اللہ کو ناگوار گزرے گی، صرف تمہارے والدین پہ یہ بات ناگوار نہیں گزرے گی، بلکہ یہ بات تمہاری اللہ کے عرش تک جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی یہ بات ناگوار ہے، پسند نہیں ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، پسند کس سے کیا کو کرتا ہے؟ بس دل لگی کیا کرو، دل بنانے والی باتیں کیا کرو، انہیں خوش رکھا کرو، وہ تھکے ہوتے ہیں سارے دن کے، رات کو ان کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں کرتے انہیں ہنسایا کرو، انہیں ہنسانے سے کیا ہوگا؟ وہ ہنس جائیں گے، تیرا کام بن جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی والدین
جس کے پاس یہ تحفہ، یہ نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جس کے پاس ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے، وہ یہاں بھی اس کی قدر کی جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کی قدر ہوگی، یہاں بھی وہ عزت پائے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان والدین کے تصدق سے اسے عزت ملے گی۔ قیامت کے دن یہ کہہ سکے گا کہ باری تعالیٰ تیرا حکم تھا ان کے سامنے اف نہ کرنا، میں نے اپنے آپ کو بڑا بچا کے رکھا، بعض اوقات میرے جذبات بڑھا دیے جاتے تھے، میں اپنے آپ سے بعض اوقات باہر ہو جاتا تھا، لیکن والدین کے پاس سے اٹھ کے میں دور چلا جاتا تھا، کہیں کوئی بے ادبی والا کلمہ نہ نکل جائے۔ باری تعالیٰ میں نے انہیں خوش رکھا، اللہ کہے گا تو نے خوش رکھا ہے، تیرے لیے دعائیں کرتے رہے، آج یہ مقام آیا ہے، میں بھی تجھے خوش رکھوں گا، تجھے خوشی عطا فرماؤں گا۔ کون؟ والدین۔ ان سے ملتا کیا؟ والدین کی خدمت سے ملتا کیا ہے؟ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے۔ خدمت کر کے بھی یہ عرض کرتا ہے، ابا جی، اماں جی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کے قدموں کی برکت ہے، آپ کے تصدق سے جو کچھ ملا ہے میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، آپ کے دعاؤں کے نتیجے سے ہے۔ آپ نے دعائیں کی تو مجھے اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے، اللہ نے مجھے عزت دی، بس والدین کو خوش رکھا کرو۔ اللہ کا محبوب کیا فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں میرے والدین کا مجھ پہ کتنا حق ہے؟ اس سے ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، امام نسائی نے، پھر امام مسلم نے اس حدیث پاک کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے، وہ پوچھنے والا صحابی تھا، ایک شخص آیا، شخص کون تھا؟ صحابی تھا۔ قربان جائیں صحابہ آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، اور آپ کے اس پوچھنے پہ آپ نے ہمارا بھلا کر دیا، ہمارا فائدہ کر دیا، نہ پوچھتے ہمیں کیا خبر ہوتی، اگر خبر ہو گئی ہے تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ صحابی پوچھتا ہے کتنا حق ہے؟ آقا کریم نے فرمایا دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہے، چاہتا ہے جنت میں چلا جا، چاہتا ہے دوزخ میں چلا جا، بس تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ان کی خدمت کر کے، انہیں راضی کر کے جنت حاصل کر لے، یا پھر انہیں ناراض کر کے، ان کی ناخدمت کر کے پھر جہنم کا حقدار ہو جائے۔ یعنی والدین کی خدمت، ان کی خوشنودی، انہیں راضی کرنا بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، والدین کی ناراضگی وہ کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے بابو، اللہ نے بلکہ قرآن میں فرمایا کہ ہر معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت کرو، تابعداری کرو، ہاں اگر وہ تجھے شرک کی طرف لے جائیں یا کفر کی طرف لے جائیں، اس بات میں والدین کی تابعداری مت کرو، باقی ہر معاملے میں والدین کی تابعداری کرو۔ ان کی تابعداری کیا ہے؟ تمہیں
जन्नत अता कर देगी। यानी आका करीम ने फरमाया तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम जन्नत हासिल करते हो या जहन्नम हासिल करते हो। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। हाँ, दुआ के अंदर ताखीर हो सकती है, दुआ देर हो सकती है, लेकिन वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती। तो कहे कि बस इधर से दुआ की उधर दुआ कबूल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो दुआ उन्होंने कर दी है, यकीन कर लो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। जो तुम्हारे हक में तुम्हारे वालिदैन ने दुआ की है, वो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है, रद्द हो ही नहीं सकती। अल्लाह का महबूब फरमाता है बस इधर से उनके मुंह से दुआ निकलती है, उधर अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल पहले दुआ की थी, 40 साल के बाद जाके दुआ कबूल होती। ये बातें हमारे लिए सबक हैं कि पैगंबर अगर दुआ करता है तो पैगंबर को यकीन है मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। और कबूलियत कब ज़ाहिर होगी? जब रब चाहेगा। तो उसकी मंशा है, वो मालिक है, हमारा पाबंद तो नहीं है ना। उसकी मर्जी है कब कबूल करेगा। जब आपके लिए वो दुआ फायदेमंद होगी तब कबूल होगी। यानी दुआ का वक्त जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है कबूलियत के लिए, वही हमारे फायदे के लिए है। क्योंकि जितना अरसा लंबा होता जाएगा, इतना अरसा तुम दुआएं करते रहोगे, रब को याद करते रहोगे, बार बार रब को याद करोगे। पर बार बार रब को याद करने का मतलब क्या है? तुम अगर याद करते हो तो रब ने भी तुम्हें बुलाया नहीं, उसने भी तुम्हें अपने किसी खाते में रखा हुआ, वो भी तुम्हें याद करता है, इसलिए तुम उसको याद करते रहते हो। वो ये चाहता है मेरे बंदे बस तू मुझे याद करता रहे, बार बार मुझसे मांगता रहे, ताकि तू मेरी नजरों के सामने रहे। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कुरान तो पढ़ा हुआ है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये हो ही नहीं सकता बंदा याद करे और रब याद ना करे। तो वालिदैन की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। एक और मकाम पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि कोई शख्स जो मुसलमान है वो अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ भी मोहब्बत करे। जो वालिदैन के दोस्त हैं, वालिदैन जिंदा हैं तब भी, अगर दुनिया से चले गए हैं तब भी, ये समझ गए कि ये मेरे बाप का दोस्त है, मेरे अब्बा जी इससे मोहब्बत करते थे, उस वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ताला जिस तरह वालिदैन के साथ नेकी का अल्लाह अजर अता फरमाता है, इसी तरह वालिदैन के दोस्तों के साथ मोहब्बत की जाती है, उसकी भी अल्लाह ताला उसी तरह नेकी अता फरमाता है, उसी तरह अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाता है। और एक और मुकाम भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह ताला, या रसूलल्लाह सबसे पसंदीदा फेल कौन सा है, सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है ताकि वो मैं करता रहूं। इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पे अदा करना। सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नमाज को वक्त पे अदा करना। नमाज का वक्त हो गया है फिर ताखीर ना की जाए, फौरन नमाज अदा की जाए।
وہ فرماتے ہیں میں پھر ہمت کی کہ میں پھر عرض کروں یا رسول اللہ پھر کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کی عبادت کے بعد کون سا پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی آئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آقا کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ میں ہجرت بھی کروں گا جہاد بھی کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اب جہاد کی اجازت مانگ رہا۔ آقا کریم سے حضور فرماتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ میں فرض لوٹ جا ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تو جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ والدین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں، ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے اندر لگا ہے، اللہ اسے جہاد پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور خیرات کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کا بھی ثواب اسے مل جاتا ہے جو والدین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد پہ چلا گیا، ہجرت کے لیے چلا گیا، کہیں کسی نیکی کے کام پہ چلا گیا، ماں باپ کی رضا شامل نہیں تھی تو وہ سارا کام برباد ہو گیا۔ کوئی کام اس کے لیے خیر نہ بنا، وہ سارا کام اس کے لیے شر بن گیا۔ خیر تب تھی کہ ماں باپ کو راضی کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔